بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس مزید ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایسی لانڈری لگا لی ہے جس میں پہلے انہوں نے سیاستدانوں کو دھویا، اچھے الگ ہو گئے اور برے الگ ہو گئے، یا جو ماضی میں جن سے غلطیاں ہوئی تھیں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اور جنہوں نے اپنی اصلاح نہ کی اور اپنی کرپشن کو اور بدعنوانی کو اور بکنے کو جاری رکھا، لوٹا بننے والے عمل کو جاری رکھا، وہ اس لانڈری سے ایکسپیل آؤٹ ہو گئے اور فلٹر ہو گیا ایک سسٹم، بہت زیادہ بہتری ہو گئی۔ اور پھر عوام کو جگانے کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا، اور ابھی 80 to 85% جو عوام ہے پاکستان کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ صورتحال اتنی زیادہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو گئی ہے جو لفافہ صحافی ہیں اور جو بکنے والے سیاستدان ہیں، یا جو بھی میلیگننٹ لوگ ہیں پاکستان میں، جن کی رشوت کا بازار پچھلے ادوار میں گرم تھا اور اس دور میں ان کی ایک بھی نہ چلی، تو وہ سب لوگ عمران خان صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ کامران شاہد جیسا بندہ، جن کو میں بہت لائک کرتا رہا ہوں، بڑا دبنگ تجزیہ کرتے ہیں، بڑا کانفیڈنس سے بولتے ہیں، اور ان کی ٹون آف وائس جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کے گٹ سے نکل رہی ہے، یعنی آنتوں سے بولتے ہیں، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ سے بولتے ہیں، دل سے بولتے ہیں۔ تو وہ ان کی آواز بھی، مجھے افسوس ہے کہ میرا تجزیہ، ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ان کی آواز بھی بک گئی ہے، اور ان کے پروگرام میں مدعو تھے سلیم بخاری صاحب، جن کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں میں، ان کی آواز، ان کے انداز، ان کے تجزیے اور تبصرے سے بھی لگ رہا تھا کہ یا تو وہ بھی بک چکے ہیں، یا پریشر کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی دھارے میں بہہ گئے ہیں جس دھارے میں باقی چینلز بہہ رہے ہیں یا صحافی بہہ رہے ہیں۔ بول نیوز پہ پابندی، پیمرا نے ان کا لائسنس منسوخ کر دیا، یہ سب وہ ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، اور بالکل بھی ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی جمہوریت کے اندر۔ آج ملیکہ صاحبہ موجود تھیں پی ٹی آئی کی طرف سے اپنا موقف دینے کے لیے، مصدق ملک بھی تھے، سلیم بخاری بھی تھے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں، اور مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ کامران شاہد نے ان کو بولنے کا ذرا بھی موقع نہ دیا، بار بار ان کو انٹرپٹ کرتے رہے، ان کی بات میں دخل اندازی کرتے رہے، اور ان کی زبان سے وہ اگلوانا چاہا جو ان کے اپنے دل میں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فوج اور اداروں کا وفادار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ جو گندگی ہے، بری سوچ کا جو ایک تجزیہ ہے، وہ ان پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی تھی۔ انہوں نے بالکل ان سے یہ اگلوانے کی پوری کوشش کی کہ آپ کہہ دیجئے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب غدار ہیں، ان کی پسند کا اگر چیف آ گیا تو وہ محب وطن ہوگا، باقی سب غدار ہوں گے، وہ کرپشن سے پاک ہوگا، باقی سب جو ہے وہ کرپٹ ہوں گے۔ دیکھیے، جب کوئی انسان بات کرتا ہے تو اس کے بہت سارے معنی اس لیے نکلتے ہیں کہ ہر بندے کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہیں، ہر بندے کا ریٹینا ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کا ڈی این اے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کی سوچ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سمجھ آ سکتے ہیں، لیکن آپ تن کے تو نہ رکھیں، دوسرے کو اس کا موقف تو واضح کرنے دیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں، فیصل آباد کی تقریر میں یہ کہا تھا، جو کہ ماضی میں مصدق ملک وغیرہ اور یہ جو وزیر دفاع، وہ جو وینٹیلیٹر والے ہیں، خواجہ آصف اور ایک دو اور لوگ، وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کا چیف نہ آیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اسی پیرائے میں بات کی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا چیف آ جائے تاکہ وہ اپنی کرپشن کو چھپا سکیں، بچا سکیں، اور جو ہے مزید ستیہ ناز میں لا سکیں پاکستان کا کرپشن کے حوالے سے۔ پاک آرمی پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی الجھن نہیں ہے، پاک آرمی کے جوان سے لے کے آفیسر رینک تک، ہائی رینک تک، 2-3 اسٹار تک، کسی کو کوئی الجھن نہیں ہے۔ ہم سب جو ہے وہ غازیوں اور شہیدوں کے بیٹے ہیں، ہمیں اپنی فوج سے، اپنے اداروں سے، اپنے ملک سے پیار ہے، لیکن جب آپ رجیم چینج
کا حصہ کوئی بھی سیاستدان بنے گا یا کوئی بھی بنے گا تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا. جب ریئیکشن آ رہا ہے تو آپ اپنے اندر تحمل سے اس ریئیکشن کو فیس کرنے کی بجائے لوگوں کی آوازیں بند کرنے جا رہے ہیں. کبھی ایک چینل کو بند کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو کھول دیتے ہیں. جب عدالتی حکم کے تحت ARY کھلا تو اب محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اس کو بھی آپ نے مینیج کر لیا ہے. حق کی آواز کو آپ کتنا دبائیں گے؟ بول ٹی وی نے جب ان کے جلسے دکھانے شروع کیے عمران خان صاحب کے، اس کو بھی آپ نے بند کر دیا. کتنی قدغن لگائیں گے؟ کتنے گھروں کا چولہا بجھنے کا باعث بنیں گے؟ کتنا ظلم مزید آپ جاری رکھیں گے؟ ابھی آپ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو ویلاگرز ہیں، محب وطن ہیں، وہ تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں، وہ پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں، وہ حق کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی آپ ان پہ بھی کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کرتے ہیں، فون کالز کرتے ہیں، اور آپ ابھی بھی پلان بنائے ہوئے ہیں. آپ رجیم چینج سے پیچھے ہٹنے کا آپ کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہٹ جانا چاہیے. اگر آپ نہ ہٹے تو ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، کیونکہ عوام معاشی طور پہ بالکل تباہ اور برباد ہو چکی ہے، اور عوام اس چیز کو بالکل بھی قبول نہیں کر رہی کہ ان پہ چوروں کو مسلط کر دیا جائے. اور عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو کس طرح سے سازش کی نظر کر کے اتار دیا گیا اور کرپٹ والے کو بٹھا دیا گیا. تو یہ چیزیں جب ریئیکشن آتا ہے تو آپ اس کو تحمل اور بردباری سے سننے کی بجائے آپ ان پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور یہ جو صحافی ہیں جو مینیج کر لیے گئے ہیں، یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہمارے چینل کو بند نہ کرنا، ہم تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ سے کس نے کہا کہ آپ اداروں کی نفرت کی بات کریں؟ لیکن آپ بہتان ترازی تو نہ کریں، آپ جھوٹ تو نہ بولیں. لوگوں کو آپ کے چہرے ون آفٹر another نظر آتے جا رہے ہیں کہ کون کون صحافی، کون کون سیاستدان بکتا چلا جا رہا ہے. لوگ اپنی زندگی کے تجربات سے اور آپ کی حرکتوں سے جو ماضی میں آپ کر چکے ہیں نتیجہ نکال چکے ہیں. لوگوں کی سمجھ کام کرتی ہے، وہ برین سٹارمنگ کرتے ہیں، انالیسز کی پاور اللہ نے ان کو دی ہے، عقل دی ہے. ان سب چیزوں کے ذریعے وہ انالیسز کر کے اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کون کرپٹ ہے اور کون جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہے، کون محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں ہے، کون مینیجڈ ہے اور کون حق کی بات کر رہا ہے. جب ظلم و بربریت آپ جاری رکھیں گے تو ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ ہے شدید ترین. عمران خان صاحب کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کرنا یہ انتہا درجے کی زیادتی ہے. خان صاحب ایک سیاسی ورکر ہیں، ایک پولیٹیشین ہیں، ایک لیڈر ہیں. اگر وہ غلط کریں گے تو ان پہ PTI والے بھی اعتراض اور تنقید کریں گے، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی کریں گے. جو اچھے صحافی ہیں وہ بھی صحت مند تنقید کریں گے، کیونکہ صحت مند تنقید جو ہے وہ کسی بھی فرد اور قوم کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. تو یہ ٹھیکہ آپ نہ اٹھائیں، چند لوگ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، کہ اگر کوئی بندہ ایک لفظ بھی بولے گا تو آپ اس کا جینا حرام کر دیں گے. ایسے نہیں چلے گا. چیئرمین پیمرا سلیم بیگ، اس کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ نون لیگ نے دی تھی. ظاہر ہے نون لیگ جس کو بھی کہیں پہ تعینات کرتی ہے یا ایکسٹینشن دیتی ہے وہ ان کا آلریڈی ویل مینیجڈ بندہ ہوتا ہے. تو اسی سلیم بیگ نے بول کو بند کر دیا اور باقی چینلز کو اشتہارات، کثیر تعداد میں اشتہارات ملنے شروع ہو گئے حکومت کی طرف سے کہ عمران خان کی تقریر جتنی زیادہ لمبی ہوگی اتنی دیر کے لیے آپ کو اشتہارات دیں گے، یعنی ایڈورٹیزمنٹس آپ کو دیں گے جن سے آپ پیسہ کماتے ہیں، جن کا ایڈ چلاتے ہیں، ظاہر وہ پے کرتے ہیں. تو حکومت ان کو پیسے دے رہی ہے، اشتہارات کی شکل میں رشوت دے رہی ہے، ایک مکروہ دھندا کر رہی ہے. بول کو بھی پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے اس طرح کی آفرز آ رہی تھیں
کہ آپ خان کی بات کرنا چھوڑ دیں، خان کو کوریج دینا چھوڑ دیں۔ جب بات نہ بنی تو انہوں نے اشتہارات کا لالچ دینا شروع کر دیا، بول نہ مانا۔ اور بول ایسا چینل ہے جو میری معلومات کے مطابق اپنے ورکرز کے لیے بہت زیادہ ویلفیئر کے کام کرتا ہے، ایون ان کی سکولنگ کے لیے، جو ان کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ویلفیئر کے کام کرتا ہے۔ اپنے ورکرز کے لیے جو اس میرٹ پہ آتے ہیں، گاڑی لینے کے میرٹ پہ، ان کو گاڑیاں بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی ادارہ جاب کریشن کی وجہ بن رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے، تو آپ اس کے گلے پہ چھری پھیر کے روزگار کو ختم کرنے کا ذریعہ تو نہ بنے۔ اگر آپ ویلتھ کریشن اور جاب کریشن کا باعث نہیں بن سکتے تو اس کو ختم کرنے کا ذریعہ تو نہ بنے۔ کتنے لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی۔ مولانا نے تو یہاں تک کہا تھا، اس کو تو مولانا کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تمام مولانا جو ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس نے اسلام اور جو علماء ہیں ان کے ماتھے پہ جو ہے وہ داغ لگا دیا، کہ مولانا کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ دین کا عالم لگتا ہی نہیں ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم آپ کو پتھر ماریں گے وہ آپ کے سینے پہ آ کے لگے گا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ آپ اسرائیل کے وظیفوں پہ پلتے ہیں۔ مریم نے آپ کے ہمارے مقدس بہترین اداروں کے بارے میں جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں کیا کیا فضول غلیظ زبان استعمال نہیں کی۔ آپ نے ان کے بارے میں تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نواز شریف نے دھمکیاں تک دی، نام لے لے کے، جرنیلوں کے نام لے لے کے، تو اس کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ باقی جو ان کے کیا کہتے ہیں، جو غلط الفاظ آ جاتے ہیں، جو ان کے پالتو ہیں، جو پیٹس ہیں، تلال، دلال، نہال، انہوں نے کیا کیا نہیں کہا۔ نہال ہاشمی نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ پہ پاکستان کی زمین کو تنگ کر دیں گے۔ بہت غلط باتیں کی انہوں نے۔ اور عمران خان صاحب اگر کسی کی وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو ان کے کمروں میں اور ان کی میٹنگز میں ڈسکس ہوتی ہیں، تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کہا ہے۔ نو، دیز آر ناٹ دا ورڈز آف عمران خان۔ انہوں نے صرف بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں۔ جو ان کے الفاظ تھے، جو ان کی اپنی ریفلیکشن تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی بھی چیف کسی کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے، اور آرمی چیف کو میرٹ کے اوپر الیکٹ ہونا چاہیے یا سلیکٹ ہونا چاہیے، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے انڈر دا لا۔ تو میں تمام چینلز، ان کے اینکر پرسنز، ان کے ہیڈز، ان کے اونرز، سب سے یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میرٹ کے اوپر نیوز جو ہے وہ ان کو نشر کیا کریں، میرٹ کے اوپر کوریج دیا کریں، غریب کی بات بھی کیا کریں، مہنگائی کی بات بھی کیا کریں، اور اس کے اوپر آپ ایکسپرٹ پروگرام رکھا کریں، ایکسپرٹس اوپینین لیا کریں، تھنک ٹینکس کو بلایا کریں کہ یہ پاکستان میں کیا ایسا کیا جائے کہ ویلتھ کریشن ہو جائے، کیا ایسا کیا جائے کہ جاب کریشن ہو جائے۔ اور اگر کوئی پولیٹیشین آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، تو بغیر کسی لگی لپٹی کے اس کو کوریج دیا کریں، اور اس کے جو اس کا ورژن ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا کریں۔ پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا یہ جو آپ نے سلسلہ چلایا وہ اس کو بند کریں۔ یہ جو آپ کی منت اور خوشامد والا جو سلسلہ ہے، خواہ وہ صحافت میں ہو، سیاست میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ پائیدار نہیں ہوا کرتا۔ جو سچ ہے وہی پائیدار ہوا کرتا ہے۔ جھوٹ کی بہت تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ان 100 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے کئی 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جو کہ ابھی زرداری ٹولہ اور نون لیگ ٹولہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ زرداری نے بھی یہ کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کو کھڑے لائن لگا دیا گیا، انتہائی گھٹیا بات کی تھی۔ ان کو تو کسی نے نہیں پوچھا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو نہیں پوچھا تو کسی اور کو بھی نہ پوچھیں۔ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو قانون کے مطابق ایکشن لیں، لیکن چیزوں کو انٹرمنگل نہ کریں، ان کو مکس اپ نہ کریں، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں۔ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے۔
کہ وہ یہ کہتے اور چاہتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی مرضی کا چیف نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ ایک طوفان بدتمیزی چل رہا ہے میڈیا کے اوپر۔ کچھ میڈیا چینلز پہ تو آواز کو دبا دیا گیا اور ان کو مینیج کر لیا گیا یا خرید لیا گیا ہے، یا ان کو تھریٹس ہیں سیویئر قسم کی، تو ان کی ٹیپ کا بٹن پریس ہو گیا اور وہ کیسٹ چل رہی ہے جس طرح کہ وہ کوئی چاہتا ہے۔ پاکستان کے مسائل کا اس وقت جو سولوشن ہے، سب سے پہلے تو سب کو، وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ صحافی، میجورٹی صحافی جہاں جھوٹ بولتے ہوں، جہاں پہ فیصلے انصاف کے مطابق نہ ہوتے ہوں، جہاں ظلم اور زیادتی ہوتی ہو، جہاں امیر جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، غریب کوئی چھوٹا سا جرم کر لے، کسی کی گائے یا بھینس کھول کے لے جائے، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن آپ نے انصاف، معاشی انصاف کا نظام رائج نہیں کیا، اس کے حالات تنگ ہو گئے تو وہ یہاں تک پہنچا۔ تو جہاں ایک غریب کوئی چھوٹی موٹی چوری کر لے تو اس کو پکڑ کے آپ لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں، جہاں قتل کوئی اور کرے تو پھانسی کوئی اور چڑھ جائے، وہاں پہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک کہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب نے، اور آپ سب کو شرم آنی چاہیے، حامد میر سمیت۔ مجھے سب کے نام اس وقت دماغ میں نہیں ہے اور نہ میں اپنی انرجی ویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ سب لوگوں نے ان کو پریشرائز کر کے ان سے معافی منگوائی تھی۔ آپ سب نے واقعی جھوٹ بولا ماضی میں، آپ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اشتہارات پہ بک جاتے ہیں، آپ پیسوں پہ بک جاتے ہیں، آپ کو گاڑیاں آفر کی جاتی ہیں، آپ کو فارن ٹرپس آفر کیے جاتے ہیں، آپ کو سابقہ وزرائے اعظم، یہ نون لیگ کے، زرداری لیگ کے، یہ اپنے غیر ملکی دوروں پہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے خرچے پہ لے کے جاتے رہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ آپ نے وہ کام کیے جن پہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، بجائے شرمندہ ہونے کے آپ وہ اس طرح سے تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں، اور جو حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کو سنپ کرتے ہیں، اس کو آپ سپریس کرتے ہیں، اس کو آپ دبا دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سیانے اور سمجھدار ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عوام، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ 1 منٹ کی آپ کی ڈسکشن دیکھتی ہے، میڈیا ٹاک دیکھتی ہے تو کنکلوڈ کر لیتی ہے کہ آپ کی باڈی ٹون سے، آپ کے ایکسپریشن اور آپ کے ورڈ سے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی بٹن دبایا گیا ہے؟ کیا آپ کو پیسے لگائے گئے ہیں؟ یا آپ کو تھریٹن کیا گیا ہے؟ یا آپ حق کی بات کر رہے ہیں؟ ایٹ دا مومنٹ یہ وہ عوام نہیں رہی جو 30-40 سال پہلے والی عوام تھی۔ یہ وہ عوام ہے، وہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے آپ پہ، یا آپ ان کو ڈرا کے دبا لیتے تھے۔ ابھی یہ وہ عوام ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، سو مینی ادر ایپس۔ آپ ان کو کتنا دبائیں گے؟ آپ یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ان کو پاکستانی ادارے سمجھ لیا یا پاکستانی اکاؤنٹس، وہ چینل سمجھ لیے؟ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ ایلیگیشن ہے، آپ بتائیں کیا مسئلہ۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے، یا اگر ایون آپ نے کوئی سیویئر قسم کی ایلیگیشن لگائی ہے، ٹیمپریریلی بند بھی ہو گئے، تو اگلا بندہ اپنا ورژن دیتا ہے، وہ اس کو اوپن کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دور نہیں رہا۔ اپنی آنکھوں کو کھولیں، ریورس گیئر لگائیں۔ جو لوگ 6-7-8 لوگ شامل ہیں اس رجیم چینج میں، اور ابھی تک یہ جو ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، جو کریک ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خان صاحب اور عوام کو کارنر کر رہے ہیں آپ دراصل صرف عمران خان صاحب کو کارنر نہیں کر رہے، ان کے ساتھ 80-85% عوام کو کارنر کر رہے ہیں۔ جب عوام کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کے ورژن کے ساتھ ہوتی ہے، جو ورژن وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، جو اعلامیہ وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس وقت ان کا جو ورژن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو حق کی بات کریں، حق کا ساتھ دیں، توبہ طائب ہوں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، ورنہ یہ سیلابوں، زلزلوں سے آپ کو کوئی
بچا نہیں سکتا. اپنی آخرت کا بھی خیال کریں, پاکستان کا بھی خیال کریں. آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.